الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال سبحانه تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے محترم پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دنیا میں اسباب دیے ہیں. دنیا میں ہر ایک انسان کو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا، اسباب کو صرف اختیار کرنا ہے. یقین تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے کہ مجھے پالنے والا اللہ ہے. یہ اسباب جو ہے وہ خالی برتن ہے. جتنی دنیا میں بڑی بڑی دکانیں ہیں، کاروبار ہے، یہ سارے کے سارے خالی برتن ہیں. خالی برتن. پروردگار عالم اس میں جو چیز رکھتے ہیں وہ چیز باہر آتی ہے. اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں تو برکت باہر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے ہیں پریشانی تو پریشانی باہر آتی ہے، بے برکتی باہر آتی ہے، حالات آتے ہیں. اس اسباب کو اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اسباب پر یقین کرنے کا شریعت نے انکار کیا ہے کہ یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر میں تو تنگی تھی، فقر و فاقہ تھا. تنگی اور فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو چیز کی وہ تجارت کی. اسلام کیونکہ وہ تجارت کو سکھاتا ہے. نوکری ملازمت اسلام میں نہیں ہے، غلامی اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک وجوہات تو یہ تھی، آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں کہ بکریاں چرانے کی وجہ سے آدمی کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پوری امت سنبھالنی تھی. امت میں گرم مزاج کے بھی لوگ ہیں، نرم مزاج کے بھی لوگ ہیں، بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، غریب قسم کے مزدور لوگ بھی ہیں. اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ الگ بنایا ہے تاکہ نبی میں قوت برداشت کی طاقت پیدا ہو جائے، تاکہ بکریوں کو اس نے چلوایا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج تو آپ کا تو تجارت کا تھا. آپ نے ملک کے شام کی 2 سفر تجارت کے کیے، بیپار کے. کہ مسلمان کا بچہ غلامی نہیں کرتا. نوکری یہ اچھی چیز نہیں اسلام میں. مجبوری میں کوئی کر لے، لیکن تجارت، چھوٹی سی لاری اور چھوٹی سی دکان پر بھی آدمی تجارت کرے. بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین جن کا تقویٰ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن وہ بڑے بڑے تاجر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. نبی آپ تو بہت تنگدست تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا. آپ کے گھر میں تو کھانے کا فاقہ تھا، ہم نے آپ کو روزی دی. اور ایسی عورت سے ہم نے آپ کا نکاح کروایا جو عورت بڑی مالدار تھی، تاجرہ تھی، حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کو کوئی انسان تجارت میں امانتدار آدمی ملتا نہیں تھا کہ جو تجارت کرے، بہت کم ملتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صفتیں بڑی معروف تھی دنیا میں، امانت اور صداقت. 2 صفتیں آپ کی ہائی لائٹ ہوئی پورے عرب میں کہ آپ امین بھی ہے، صادق بھی ہے. حضرت خدیجہ نے پھر تجارت کا مال حضور کو کہا کہ آپ محنت کریں، پروفٹ میں آپ کو دوں گے. اور حضرت خدیجہ کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اللہ کے نبی کو بھی مالدار کیا.
آپ کا جو فقر تھا فقر وہ اختیاری تھا، آپ نے غربت کو پسند کیا ہے، استداری نہیں تھا، اور اگر آپ چاہتے تو جنت کے پہاڑ اور جنت کے دسترخوان آپ کے گھروں پر اترتے، لیکن آپ نے فقر کو پسند کیا ہے، غربت کو پسند کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تجارت کا حکم دیا کہ آپ کو بڑے بڑے صحابہ کی تجارتیں ملے گی۔ ہر مسلمان کو تجارت کرنی چاہیے کیونکہ تجارت میں نفع ہے، تجارت میں بڑے بڑے اسلامی راز ہیں، لیکن تجارت میں نفع اس وقت ہے جب کہ آدمی تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق کرے۔ صلی اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے من غش فلیس منا، کہ جو کسی کو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تجارت کی سب سے بڑی اصول ہے کہ آدمی نفع کم لے اور مال زیادہ بیچے، یہ تجارت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آدمی نفع کم لے مال زیادہ بیچے۔ شربی سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں ہے، جنید بغدادی کے پیر تھے لیکن وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کاروبار نہیں کر سکتے، ہمارے بہت بڑے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے پوری دنیا مقلد ہے، ہمارے امام ہیں، بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن 40 سال سے عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال تک عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پوری رات اللہ کے سامنے رونا تڑپنا، اتنے بڑے بزنس مین تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں 25 سال تک میری زندگی ایسے گزرے ہیں، 25 سال کہ میری کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، ہمیشہ صف اولیٰ کی پابندی کی ہے، مقتدی کی پیٹھ میں نے نہیں دیکھی، اور میری زندگی کے ایسے 15 سال گزرے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد اذان ہوئی، اتنے بڑے زیتون کے تاجر تھے کہ ان کو سعید زیتونی کے نام سے لوگ پہچانتے تھے، سعید زیتونی۔ یہ تجارت کے اصول ہوتے ہیں، اسلام نے تجارت کے 6 اصول بتایا ہے۔ سب سے بڑا اصول کہ آدمی کی نیت میں صداقت ہو۔ ہر تاجر جب دکان پر بیٹھے نا بس صبح گھر سے نکلے اس کے دل میں تجارت میں اس کی نیت سگی ہو کہ میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بال بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے گھر والے ہیں، ان کی زندگی کا گزران ہو جاوے، میرے دل میں لالچ نہ آوے، میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، اس لیے میں تجارت کرتا ہوں۔ نیت میں صداقت ہو۔ جیسے کعب بن عجرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک انسان کو دیکھا جو باڈی گارڈ تھا، فی جلدہ و نشاتہ، میں ہر بار حدیث سے بولتا ہوں انشاءاللہ، فی جلدہ و نشاتہ، بہت مضبوط آدمی سامنے سے گزرا، تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تندرستی کتنی اچھی ہے، اس کا جسم کتنا اچھا ہے، کاش وہ اپنی ساری طاقت اللہ کے راستے میں لگاتا، اپنی ساری طاقت اللہ کے راستے میں لگاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعی فی اولادہ صغارہ فہو فی سبیل اللہ، وہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے تجارت کے لیے تاکہ میرے بال بچوں کو روزی روٹی مل جائے، حلال روزی مل جائے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے، کسب معاش کی فکر میں گھر سے نکلا ہے تجارت میں، دکان پر، تاکہ میرے بال بچوں کو حلال رزق ملے، حرام نہیں، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر آپ نے کہا ان کان خرج یسعی، اگر وہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے کہ ابوین صغیرین، اس کے بوڑھے ماں باپ کو گھر پر حلال روزی ملے اور وہ کسی کے محتاج نہ بنے، تو تجارت پر جانے والا آدمی بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر آپ نے کہا ان کان خرج یسعی فهو یعفها فی سبیل اللہ، وہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، تاکہ اس کا دل میں لالچ نہ آوے اور وہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر وہ اس لیے گھر سے نکلا ہے ریاء و مفاخرا، گھر سے نکلتا ہے اچھی گاڑی لے کر اور اچھی کار لے کر تاکہ میں بڑا بیپاری بنوں، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، فخر کے لیے، کبر کے لیے، تکبر کے لیے، تو آپ نے فرمایا وہ فی سبیل الشیطان، پھر وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو تجارت کا سب سے بڑا اصول کہ دل میں صداقت ہو، نیت صحیح ہو، نیت صحیح ہوتی ہے تو آدمی کے کام بن جاتے ہیں۔ سارے عملوں کا داد و مدار انسان کی دل کی نیتوں پر ہے۔
ہر تاجر چھوٹی دکان والا ہو بڑی دکان والا ہو اپنے دل کی نیت کو صحیح کرے، مال کو جمع کرنے کی فکر نہ ہو، حرام مال سے اللہ مجھے بچاوے، میرے بال بچوں کو گھر والوں کو رزق حلال ملے۔ نمبر 2، فرض کفایہ کی نیت سے تجارت کرے۔ دوسرا اصول، فرض کفایہ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، ہمارے محلے میں کسی کی موت ہو گئی اور محلے میں کوئی انسان نماز جنازہ پڑھنے نہیں گیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، ایک انسان نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی سب کو اجر ملے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اخیر عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر ہمارے محلے میں سے ایک یا دو انسان مسجد میں جا کر عشر اخیرہ کا اعتکاف کر لے تو پوری بستی کو اجر ملے گا، اگر کوئی نہ بیٹھا تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اسی طریقے پر تجارت میں بھی فرض کفایہ کی نیت ہو کہ میرے مال کے ذریعے مسلمانوں کو نفع پہنچے، میرے مال کے ذریعے اور میرے ذریعے لوگوں کا تعاون ہو، اگرچہ وہ بیوی کا تعاون کرے، بچوں کا تعاون کرے، دوستوں کا تعاون کرے، غریبوں کا تعاون کرے، لیکن جب میں تجارت کروں گا اور میری تجارت کی برکت سے مخلوق کو نفع پہنچے گا تو سب کو اجر ملے گا اور سارا اجر میرے حصے میں پہنچے گا۔ کہ میں تجارت کو اسلام کے مطابق کرتا ہوں، یہ تجارت کی دوسری شرط ہے۔ اور تجارت کا تیسرا اصول ہے، ہر دکان پر بیٹھنے والا تاجر اپنے دنیا کے بازار میں آخرت کے بازار سے غافل نہ ہو جائے، کہ دنیا کے بازار میں بیٹھا ہے تو آخرت کے بازار سے غافل نہ ہو جائے کہ مسجد میں تو اللہ کا بندہ ہے کہ بازار میں ڈاکو بن گیا۔ بہت سے لوگ صف اولیٰ کے پابند ہیں، کتنوں کی زمینیں لے لیے، کتنوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، صف اولیٰ کے پابند، کہ دنیا کے بازار میں بیٹھ کر آخرت کے بازار سے غافل نہ ہوئے، یعنی ان کی نماز نہ چھوٹے، دنیا کے بازار میں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے سب سے بہترین جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے بدترین جگہ اللہ کی نگاہ میں بازار ہے، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ جس بازار میں نظر کا ٹھکانہ نہ ہو، دیکھنے کا ٹھکانہ نہ ہو، کانوں کا سننا غلط ہو جائے، زبان کا بولنا غلط ہو جائے، آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو جائے، کیونکہ بازار میں شیاطین ہوتے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے نیک بندے ملائکہ ہوتے ہیں، تو دکان پر بیٹھ کر بھی آخرت کے بازار سے غافل نہ بنے، نماز نہ چھوٹے، کتنا بھی قیمتی گاہک کیوں نہ آ جائے دکان پر، میرے کان میں اذان کی آواز پڑی ہے، اپنے دکان پر بیٹھ نہیں سکتا۔ اس علماء نے لکھا ہے تجارت سیکھنی ہو تو عرب کے تجاروں کو دیکھو۔ آپ مکہ المکرمہ بہت سے لوگ گئے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں، جیسے ان کے کان میں اذان کی آواز پڑے گی، آپ گولڈ کی دکان پر کھڑے ہوں گے، کوئی عربی آنے والا 1,00,000 ریال کا بھی سونا خریدنے کے لیے کھڑا ہوگا، فوراً صاحب دکان کہے گا یا اللہ رو بعد الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے بعد ملتے ہیں۔ کہ دنیا کے بازار میں بیٹھ کر آخرت کی تجارت سے غافل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑا تھا اور اچانک عصر کی اذان ہوئی تو لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اس طریقے پر مسجد کی طرف آنے لگے جیسا کسی نے ان کو بلایا ہو۔ اسی وقت میری زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ تو ایسے مرد ہیں مارکیٹ میں، احمد آباد کی مارکیٹ میں، مدینہ کی مارکیٹ میں، مکہ کی مارکیٹ میں ایسے بڑے بڑے بزنس مین تاجر ویاپاری ہیں کہ جن کا خریدنا، جن کا بیچنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا، کہ وہ آخرت کے بازار سے غافل نہیں ہے، دنیا کے بازار میں بیٹھ کر۔ یہ کیا ہے کہ ان کے دل میں ڈر ہے کہ کس کا ڈر؟ گاہک کے جانے کا ڈر، کہ نہیں گاہک کے جانے کا ڈر نہیں، بزنس کی کمی کا ڈر نہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پلٹ جائے گی، اور وہ قیامت کا دھماکے دار دن ہے کہ بازار میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ سعید بن مسیب بن ابو بکر اتنے بڑے تاجر 25 سال سے قسم کھا کر یہ بات فرماتے رہے، میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، حالانکہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ اسلامی بنیادی تجارتوں کے اصول ہیں۔ اور چوتھا اصول بتایا، اگر تجارت کو چمکانا ہو تو بازار میں بیٹھ کر آدمی اللہ کے ذکر سے غافل نہ بنے۔
اس کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ قرآن کریم تو پڑھ نہیں سکتا، باقی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا کیونکہ بازار میں بیٹھا ہے، خریدار لوگ آتے ہیں، لیکن اس کا دل تو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگر زبان سے ذکر نہیں کر سکتا تو دل بھی اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں یہاں بازار میں بیٹھا کیوں ہوں، میرا بازار میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کہ نفع کم ہو اور مسلمانوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ تو بازار میں بیٹھ کر تجارت کا چوتھا اصول یہ ہے جو اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ سے بہت سارے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں بیٹھے بیٹھے، جب بھی کوئی گاہک نہیں ہوتا تو تسبیح پڑھتے ہیں، جب گاہک آتا ہے تو ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا میں بھلا کروں نقصان نہ کروں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ تو ریاکاری ہے تسبیح ہاتھ میں رکھنا، ریاکاری کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق تو باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق تو اندر کے باطن سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر اتنے بڑے تصوف کے مقام پر پہنچنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح تھی، کسی نے کہا حضرت آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اتنے بڑے مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے بدن کا ذرہ ذرہ اللہ کی ذکر میں تر و تازہ ہوتا ہے، کہ وہاں تک کسی تسبیح نے ہی مجھے پہنچایا ہے کہ بھولے ہوئے ذکر کو تسبیح یاد دلاتی ہے۔ تو تجارت کا سب سے بڑا چوتھا اصول یہ ہے کہ دکان پر بیٹھے بیٹھے انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور تجارت کا پانچواں اصول یہ ہے کہ دکان پر بازار میں بیٹھنے کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی بیماری اور بلا لالچ ہے جو انسان کو بھائی کا بھی دشمن بنا لیتی ہے اور پارٹنر کا بھی دشمن بنا لیتی ہے۔ بڑے بڑے تاجر دوسرے تاجروں کے دشمن ہے لالچ کی وجہ سے۔ اسلام میں لالچ سے منع کیا ہے کہ میری دکان پر گاہک نہیں ہے، میرے پڑوس کی دکان میں گاہک زیادہ ہے، تو آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، اس کو گرانے کی کوشش میں ہے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار عالم اس کو بھی گاہک دے، مجھے بھی گاہک دے۔ دل میں لالچ نہ ہو، لالچ کی بنیاد پر دکان کو جلدی نہ کھولے کہ میں اس کے پہلے پہنچ جاؤں تاکہ سارے کے سارے گاہک میری دکان پر آ جائیں، یہ غلط ہے۔ تجارت کے لیے ساتھ دکان کو جلدی کھولے۔ لکھا ہے کہ تامر تاجر کو پوچھا کہ سر کہ دکان بند کر کے جلدی کیوں ڈالے، پھر تو تجارت کا وقت بہت سارا باقی ہے کہ میری آج کی روزی اللہ نے مجھے دے دی ہے، کل کی روزی اللہ کے حق میں ہے، جس اللہ نے آج دی وہ کل کا بھی مالک ہے۔ قناعت تھی، یہ تجارت کے بنیادی اصول ہیں۔ جس تجارت پر اللہ نے برکتیں رکھی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان مغرب تک کھلی رہتی تھی اور امام صاحب صرف ہفتے میں ایک ہی بار دکان پر آتے تھے، باقی سارا دکان لوگوں پر اعتماد کر کے بڑے بڑے تاجر دکانوں کو چلاتے تھے۔ ایک بار اثر کے وقت دکان بند ہو گئی، فرمایا اثر کے وقت دکان بند ہو گئی کیا بات ہے کہ آسمانوں پر بادل کے بادل، اور بادلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے خراب کوالٹی کا کپڑا اچھی کوالٹی سمجھ کو کوئی خرید دے گا تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس زمانے میں لائٹیں تو تھی نہیں، آج تو ایسی لائٹیں دکانوں میں لگائی جاتی ہیں کہ خراب کوالٹی کی چیز بھی انسان کو اچھی دکھے۔ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ خریدار کو بتانا چاہیے گاہک کو کہ آپ جو چمک دمک کو دیکھ کر لے رہے ہیں لیکن اس کا اتنا ویلیو نہیں ہے۔ تو تجارت کا پانچواں اصول ہے کہ آدمی کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو جائے، اور چوتھی بات یہ فرمائی تجارت کو چمکانا ہو تو کبھی بھی دل میں سود حرام تو بہت دیر کی بات ہے، ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزارے جہاں حرام کا شبہ بھی نہ آئے اپنی تجارت میں۔ اور حرام حلال کا معلوم کیسے پڑے گا کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے، دع ما یریبک، جو چیز تمہارے دل میں کھڑکے کہ یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے آدمی اپنے دل کو فتویٰ پوچھے کہ میرا دل اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بعد میں مفتی صاحب سے پوچھے۔ اور ساتواں اصول بتایا تجارت کا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین، کہ حلال بالکل صاف ہے، الحرام بین، حرام بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، لیکن بہت سی چیزیں مارکیٹ میں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، حلال بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچا لے۔ ڈاؤٹ فل لقمہ اپنے پیٹ میں رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا، ایک انسان اپنی بکریوں کو چراگاہ کے کنارے پر چراتا ہے،
چراگاہ کے کنارے پر چراتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بکریوں کو چراگاہ کے کنارے پر چرائے گا تو بکریاں چراگاہ میں گھس جائے گی، جو انسان داؤد کو لقموں کو بھی قبول کرے گا اس کی وہ طبیعت بن جائے گی کہ ایک دن حرام کو بھی قبول کرے گا، حرام کو بھی قبول کرے گا۔ تجارت کو چمکانا وہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور پانچویں بات فرمائی تجارت کے اصولوں میں، ساتویں بات کہ ہمیشہ تجارت میں خیر خواہی ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ کے پاس کچھ تاجر گئے، ہم نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ دنیا کے بہت بڑے مفتی بھی ہیں، جسٹس بھی ہیں، اور تجارت کے بارے میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادات کا دین کم بتایا ہے، معاملات کا دین آپ نے زیادہ بتایا ہے۔ مستقل مدارس کے اندر 4 کتابیں ہدایہ کی ہیں، 2 جلدیں پوری کی پوری خرید و فروخت کی ہیں، تاکہ امت تجارت میں بہت آگے بڑھے۔ حضور نے لوگوں کو تاجر بننے کی ترغیب دی۔ عثمان غنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے بڑے اس زمانے کے کروڑوں پتی صحابی تھے۔ اسلام کسی کو غریب بننے کی ترغیب نہیں دیتا، مالدار بننے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن تجارت اصولوں کے مطابق ہو۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا سب سے پہلی بات تم 4-5 پارٹنر مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہو نا، پہلے یہ بات اپنی کاپی میں لکھو کہ کون سی نبوست کی بنیاد پر ہمارا کاروبار ٹوٹے گا، یہ باتیں پہلے سوچو، اس کو لکھو۔ دوسری بات فرمائی کہ ہم ارادہ کرو ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ بہت سے لوگ پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، سچ بات نہیں بتاتے۔ ہماری تجارت کی بالکل صفائی ہو۔ صرفی سپردی کے پاس ایک انسان آئے، بہت ابو حفص بہت بڑے تاجر، اور انہوں نے خریدے تھے جو 60 درہم میں جو خریدے تھے، اور اس زمانے میں اچانک مارکیٹ کا ویلیو بڑھ گیا اور 90 تک پہنچ چکا۔ ابو حفص بھی بڑے بزنس مین تھے، فرمایا حضرت میں جو لینے آیا ہوں، اور آج کل مارکیٹ میں ریٹ کچھ کا آیا اس کا 90 دینار ہے، 90 اشرفیہ ہے، اسے میں آپ کے پاس 96 میں لینا چاہتا ہوں۔ ایسے بھی سب نے فرمایا نہیں بھائی میں نے تو صرف 60 میں ہی خریدا ہے۔ تجارت کی بالکل صفائی، اور میں نے اللہ سے ایک قسم اس بات پر کھا لی ہے کہ میں 3 دینار سے زیادہ میں نفع نہیں لوں گا۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، عثمان ذی النورین کو فرمایا عثمان تجارت میں نفع کم لینا مال زیادہ بیچنا، نفع کم لینا مال زیادہ بیچنا، تم غنی بن جاؤ گے۔ ابو حفص نے کہا کہ بازار میں اس کا ویلیو بھی 90 ہے، مارکیٹ میں بھاؤ بڑھ چکا ہے۔ فرمایا بھلے مارکیٹ میں بھاؤ بڑھ چکا ہو لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کم نفے میں بیچوں گا، یہ تجارت کا بنیادی اصول ہے۔ اور میں نے 60 میں خریدا تو آپ کو 63 میں دوں گا۔ یہ مسلمانوں کی تجارت تھی، مسلمانوں کی تجارت تھی۔ اس لیے عبید بن عاصم بہت بڑے عراق کے بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، ان کی کپڑوں کی دکان تھی۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ جنت میں کسی کو پوچھے گا تمہیں جنت میں دکانیں کھولنی ہے؟ جنت میں تجارت نہیں، جنت میں تجارت۔ تو جنتیوں کو اگر تجارت کا موقع اللہ دے تو جنت میں تاجر صرف 2 چیزوں کی تجارت کریں گے، ایک کپڑوں کی اور ایک خوشبو کی۔ ایک کپڑوں کی تجارت میں بڑی برکت ہے اور خوشبو کی تجارت میں بڑی برکت ہے، لیکن امانت داری کے ساتھ ہو تو۔ اور صدیق اکبر کی تجارت کپڑوں کی تھی، عمر فاروق کی تجارت کپڑوں کی تھی، ابو حنیفہ کی تجارت کپڑوں کی تھی، امام شافعی کی تجارت کپڑوں کی تھی، لیکن لائٹوں والا مسئلہ نہیں تھا۔ جتنا آتا تھا کم نفع دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بات فرمائی، چوتھی تیسری بات فرمائی، دیکھو تجارت میں یہ نیت کرو ہمیں مسلمانوں کا بھلا کرنا ہے، پارٹنروں کا بھی بھلا ہو مسلمانوں کا بھی بھلا ہو۔ تو فرماتے ہیں حضرت کی بات سن کر ہم نے تعجب کیا، آج کا تاجر تو اپنے جیب بھرنے کا ارادہ کرتا ہے یا ہدف فرماتے مسلمانوں کا بھلا ہو۔ کم نفع میں بیچو گے تو مال زیادہ بکے گا، کہ مسلمانوں کا نفع ہو، مسلمان پھر غریب نہ بنے۔ کم نفع میں اللہ تم کو، کم نفع میں اللہ تمہارے نفع میں برکت دے گا۔ عبید بن عاصم فرماتا ان کی کپڑوں کی تجارت تھی، ان کے پاس 2 طرح کا کپڑا تھا، ایک کپڑا تھا ریشم کا خالص ریشم، اور ایک کپڑا تھا ناخالص ریشم۔ خالص ریشم کا کپڑا تھا 400 درہم کا اور ناخالص 200 درہم کا۔ اپنے بیٹے کو فرمایا اس کی یہ قیمت ہے۔ وہ کسی کام سے باہر نکلتے عراق میں بغداد میں،
واپس آنے کے بعد دیکھا کہ ایک گاہک ان کی دکان سے نکلا اور اس کے بغل کے نیچے ایک تھان ہے، دیکھا تو ریشم کا ہے، ناخالص ریشم کا. پوچھا بیٹا کتنے میں خریدا؟ کہ 400 میں. فرمایا اس کی قیمت 400 نہیں ہے. تو حضرت مجھے تو بہت بڑا نفع ملا ہے، مجھے تو اس پر 100 پروفٹ ملا ہے کہ میرے علاقے میں 500 کا وہاں چلتا ہے، بکتا ہے. فرمانے تو میری دکان میں چلو، میں دکان کا مالک ہوں، یہ 200 درہم کا ہے. پھر اپنے بیٹے کو پوچھا، یونس بن عمر نے بیٹے کو پوچھا، بیٹا تم نے جان بوجھ کر یہ کپڑا 400 کا دیا ہے، تم بھول گئے تھے. دیکھو باپ اپنے بیٹے کو سچائی اور امانت داری تجارت میں سکھا رہا ہے. تو بیٹے نے یوں کہا، ابا جی انہوں نے 400 کہا تو میں نے 400 میں دے دیا. فرمایا تم نے دھوکہ دیا ہے، اور جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا اللہ اس کی تجارت میں کبھی برکت نہیں لاتا. آگے کی بات فرمائی، 10-15 سال کے بعد تجارت اس کی ختم ہو جاتی ہے. کہا 200 واپس لے لو. اور فرمایا تم بڑے 500 میں نکلا، لیکن ہماری تجارت میں ہم کم نفع لیتے ہیں اور مال زیادہ بکتے ہیں. خیر خائی شریعت نے سکھائی تجارت میں، اور تجارت کے اصول اور تجارت کے فضائل بتائے. عثمان ذو النورین کی بات آپ نے بار بار بتائی ہے، عثمان اگر تجارت کرنی ہے تو نفع کم لینا، مال زیادہ بیچنا. جری بن عبداللہ بجلی شاہی خاندان کے صحابی ہیں، شاہی خاندان کے صحابی. ہم صحابہ کو سب غریب سمجھتے ہیں کہ صحابہ بیچارے تھے، نہیں تھے. صحابہ کے پاس تو مال و دولت کے انبار تھے، لیکن صحابہ کے دل مال و دولت کی محبت نہیں تھی. جب بھی نماز کا وقت آ جائے، جب بھی اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اعلان لگا ہے، ان کا مال، ان کی بڑی بڑی منڈیاں اور ان کی دکانیں صحابہ کو رکاوٹ نہیں بنی. یہ فرق تھا ہم اور صحابہ میں. ان کے پاس بڑے بڑے بزنس میں صحابہ کے. جری بن عبداللہ بجلی شاہی خاندان کے گھوڑوں پر سفر کیا ہوا تھا، اور گھوڑوں کو گھوڑے کی نسل کو بھی جانتے تھے. ایک انسان ان کے پاس آیا، گھوڑا ہے، گھوڑا مجھے آپ کو بیچنا ہے. کیا قیمت ہے؟ کہ 300 درہم. درہم بولتے چاندی کے سکے کو. فرمانے تمہارا گھوڑا یہ کم قیمت، تمہارا گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، کہ 400 لے لو. فرمانے اس سے زیادہ کا ہے. بھئی خریدنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم میں لوں، اور بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ بھاؤ سے بیچوں. یہ دنیا کی تجارت ہے آج کی. لیکن چونکہ دل میں خدا کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور ایک اصول تھا کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. فرمانے تمہارا گھوڑا تو 400 دینار درہم کے بھی اوپر کا ہے. فرمایا 500 کا لے لو. کہ 500 کے بھی اوپر کا ہے. کہا نہیں 600 کا لے لو. تو وہ کہا نہیں اس سے بھی اوپر کا ہے. تو سامنے والا گاہک سمجھا یہ تو مجھ سے مذاق ہو رہی ہے، یہ تو بھاؤ بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو خریدنا ہے. فرمایا تمہارا گھوڑا، چونکہ میں گھوڑے کی نسل کو جانتا ہوں، میں تاجر ہوں، تمہارا گھوڑا 800 کا ہے. اور 800 درہم اس کے ہاتھ میں پکڑائے. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں میں نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ یا رسول اللہ، میں مدینہ کا سب سے بڑا تاجر ہوں، لیکن میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کروں گا، کیونکہ دین خیر خائی کا نام ہے. دین خیر خائی کا نام ہے. آج ہم چاروں طرف کہتے ہیں نا، آج ہر ایک انسان کی زندگی بدامنی بے چینی ہے. بدامنی بے چینی کی بنیادی وجہ یہ ہمارے خود کے ہاتھوں کے کرتوت ہے. آج کتنے لوگ، آج غریب کچھ خرید نہیں سکتا دکانوں پہ جا کے، کہ بھاؤ بہت بڑھ رہا ہے. وجہ یہی میرے بھائیوں. اور پھر کیا بتاتے ہیں، لوگوں کا مثال بن چکا ہے کہ 200 کو تو 100 پر آئے گا. لیکن کتنے لوگ بھاؤ نہیں کراتے، اپنے 200 کا تو 200 کا لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس سامنے والے گاہک کا نقصان کیا. قاری طیب میں ایک عجیب حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے. اللہ اس آدمی کی مغفرت فرماوے، اس آدمی کی مغفرت فرماوے کہ بیچنے والا خریدنے والے کا نقصان نہ کرے، اور خریدنے والا بیچنے والے کا بھی نقصان نہ کرے. تاجر کسٹمر کا نقصان نہ کرے، اور کسٹمر تاجر کا نقصان نہ کرے. ان دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک ان دونوں طبقے کی مغفرت کرے. تجارت کو چمکانے کی ضرورت ہے اور تجارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن تجارت کے جو بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اور تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ دنیا کے بازار میں بیٹھ کر آخرت کے بارے سے غافل نہ ہوئے. ہمارے دل میں اللہ کا ذکر ہوئے، لالچ نہ ہوئے، خیر خائی ہوئے، اور کسی کو دھوکہ دینا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اور فرمایا سود نہیں، بلکہ جہاں ڈاؤٹ فل لقمہ لگے وہاں اپنے ہاتھ کو روک دے. ان اصولوں کے مطابق اگر ہماری تجارت ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے تجارت میں برکت ضرور لکھی ہے کہ تجارت میں برکتیں ہوگی.
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آپ کو کئی قرآن کریم میں ملازمت کا تذکرہ نہیں ملے گا. اور تجارت کے بارے میں کتنی حدیث جمعہ کی نماز آیت کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز پوری ہو جاوے تو گھر پر مت جاؤ. قرآن تو یوں کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مارکیٹ میں پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یا فضل کا ترجمہ سب علماء نے تجارت کا کہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد بازار میں چلے جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور فضل کا ترجمہ تجارت ہے. جب شریعت تجارت کی ترغیب دیتا ہے، تجارت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن تجارت اصولوں کے ساتھ، اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت ہوگی انشاءاللہ تو دنیا میں کوئی انسان جتنا بھوکا نہیں رہے گا. اور نامعلوم امانتداری کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی زندگیاں بنے گی اور کتنے انسانوں کو روزی ملے گی اور کتنے بھوکوں کو کھانا ملے گا اور کتنے ننگوں کو کپڑا ملے گا، کتنے بے روزگاروں کو روزی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے اور آپ نے پوری دنیا میں تجارت کے اصول بتائے. آپ صرف نماز اور زکوٰۃ کی بیانوں کو آپ نے نہیں کھولا، نماز اور زکوٰۃ کے بیان کو تو آپ نے کھولا ہے. جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں وہ تو ضروری ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا ہر موڑ حضور نے امت کو بتایا ہے. ہمارے نبی تو اتنے عقل والے، اتنے علم والے تھے. آپ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھے تو اللہ نے اولین و آخرین کا علم دیا ہے، اولین و آخرین کا علم دیا ہے. اس لیے ہم حضور کی زندگی کو میں بھی پڑھے، آپ بھی پڑھے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو تاجر بناوے. ایک بات کہنا جو کہنی بھی نہیں چاہیے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں اکثر ان پڑھ ہیں الا ماشاءاللہ. اب کسی تاجر کی ملاقات کرو، ہاں بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، بڑے تجارت کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہے. تجارت میں 2 چیزیں چاہیے، محنت اور دماغ. تجارت میں 2 چیزیں، محنت اور دماغ. خالی محنت کرتا رہے گا تو صرف کوٹلیں اٹھاتا رہے گا، ایسا بات سمجھ میں. بلکہ ملازم کی محنت کا نفع کس کو ملتا ہے؟ دکان میں 10 ملازم ہیں، ملازم پورا 12 گھنٹہ تمہاری دکان میں محنت کرتا ہے، اس کا نفع کون لے جاتا ہے؟ تاجر. تو نفع تو تاجر لے جاتا ہے، تاجر لے جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آپ بڑے بڑے ملکوں میں آپ کی تاجروں کی ملاقاتیں ہوگی، اس سے پڑھنے کا انکار نہیں ہے، بچوں کو پڑھاوے، لیکن اس سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو سائن کرنے بھی نہیں آتی، لیکن بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کیونکہ امانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اللہ پاک بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو نسلوں سے مالدار ہیں، لیکن بہت سے لوگ غریبوں سے بڑے بڑے تاجر بنے ہیں. ہمارے شہر میں بھی ہیں کہ غربت بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کچرے سے اللہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، امانتداری سے ہی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ڈوبا، یہ انسان بلڈنگ بناتے بناتے بھی ڈوبا اور وہ بھاگ گیا. یقین مانو اللہ تعالیٰ کسی تاجر کو ڈوباتا نہیں، لیکن اس نے اسلامی تجارت کی بنیادوں کو چھوڑ کر وہ حرام میں پھنسا ہوگا تو اللہ کسی کو ڈوباتا ہے، اور اللہ پاک تاجر کو تو آگے بڑھاتا ہے. پروردگار عالم میں اسلام کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.